کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہنے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب, پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. او ہو یہ تو اللہ ہی, معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی. نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی, مجھے یاد پڑتا ہے, پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے, اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل,
تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں، اللہ ہی ٹھیک. وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو، چھوٹا بچہ تھا اس کا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں، کوئی اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو، بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو، رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا، وہ اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہے، وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے، وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے، تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27ویں رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا، میں رو رو کے دعا مانگی، امام صاحب سے بھی دعا کا کہا، امام حرم سے بھی کہہ دیا. جیبیں دکھا تو پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے، کہہ رہے پیسہ، پھر بھی نہیں آیا. مجھے بالکل بھی پسند وہ کہتے ہیں پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر، میں ان سے کیا کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات، جس کے پاس بہت دولت ہے نا، خوشحالی ہے، اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے، کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا، دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں. ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا، اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے، وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی، ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی، امریکہ کا ایمبیسی گئے، ٹھک کر کے ویزا لگا. بھائی جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا، ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. صحیح ہے نا. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے، اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا. اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو، اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے، جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا، وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا، تم کہو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی، وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی. بہت، یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں، لیکن مرنا یہیں پسند کرو.
اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے نہیں کہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ تو جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ, لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی طعنے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑنے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں, سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھنا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, وہ جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے ایک دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا, پوری جب بالٹی, بہت دودھ جمع ہو گیا تھا, بالٹی بھری ہے, جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری, لے بھائی. ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی. 10 سال کیا کام کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے دور, اپنے بہن بھائیوں سے دور, مدین میں بے روزگار. ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو, یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا, اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا, نام لے لے کے. قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے؟ بکریاں چرا رہے ہیں. تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا, ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے؟ کیا فرمائے, رکشے چلائیں, ٹماٹر بیچیں. وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں. آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. یہ آپ کا, یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بے شک آپ کو رکشہ چلانا پڑے, بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے, بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے. یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان. یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے جی ایسی گاڑی چاہیے, جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا, ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی, تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا. تو وہ تو متبادل مل گیا, اب کیا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو, یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے. تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں. یہ بہت بڑی
میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے. مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی. میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار, 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹک کے گزرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا, کل کی بات لگ رہی ہے, اور اب کیا آ گیا 2021. تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو, کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے. اگر ہم گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب, لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی. جم بم چلے گئے, بکریوں کا دودھ پی لیا, ویٹ لفٹنگ کر لی, گھوڑ سواری کر لی, یار کتنا نکال لو گے؟ بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی, ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا, وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں. یوں اٹھا رہے تھے زنجیر, وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا. چلو بھائی, جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے, وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی. جتنے جم بیم یہ کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر لگا کیوں رہا ہے ٹیکا ادھر؟ تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. دو انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ گئے, وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی, خوش قسمت تھے, پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے, وقت پورا ہو گیا جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا, جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے, اتنا نہیں کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے. نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے, وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. ایسا نہ تھوڑے دنوں مر کے میرے اوپر ڈالنے کہ اس کو کیسے پتہ چلا. تو مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی, جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, وہ تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا, ہم کس کھیت کی مولی, ہم 2-4 پلاٹ لے کے یار میری بھی بلڈنگ میرا پلاٹ, اور جس کو نہیں مل رہا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے یار. سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے, کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا, کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے, انار کھاؤ گے, 2 کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اور وہ استعمال ہوگا, جذب بدن بنے گا, صحت ملے گی اور فٹ فاٹ. آپ کی زندگی وفا کرے گی. یہ لذت ایسی ہے جو کیش کرا لو گے آپ.
یعنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا لو گے. کپڑوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے کپڑوں کے. جوتوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے. تعمیر سے دل لگاؤ گے تو تعمیر میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے اتنی آپ کی زندگی ہے نہیں, اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اٹھا نہیں سکتے. جتنا سریا آپ پلر میں ڈالو گے نا اتنا اپنی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ڈال سکتے آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ پلر کھڑا رہے گا. نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کرایہ کے گھروں میں بھی وہی مزے ہوتے ہیں جو ذاتی گھروں میں ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی کہ اپنا گھر تو. میں نے ایک بیان کیا, پورا سمجھایا کہ بھائی کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں یہاں سے بھی مرے گا, وہاں سے بھی مر کے نکلے گا. نہیں جی اب کرایہ دینا پڑتا ہے ہر مہینے. ابے تو وہاں 1.5-3 کروڑ روپے لگا کے گھر خرید رہا ہے, وہ نہیں دینا پڑتا؟ تو وہ بھی تو دینا ہی پڑ رہا ہے. یہاں جتنا کرایہ دے رہے ہو نا, دیکھو 1 تاریخ کو آپ نے کرایہ دیا, پورا مہینہ اس کرایے کے مزے اڑاؤ گھر کے اندر. 20-30 ہزار دے دیا, 30 ہزار میں پورا مہینہ آپ نے گھر کو نچوڑ لیا. اور گھر کی واٹ بھی لگا دیتا ہے انسان, مالک مکان کا بیڑا غرق. حقیقت ہے, کرایہ دار تو ایسی واٹ لگاتے ہیں گھر کی, سارے نلکے ولکے توڑ پھوڑ دو اس 30 ہزار میں نا, اور بجلی کا بل بھی نہ دو, وہ آ کے وہ ترساؤ مالک مکان کو. ٹینشن دیکھو, ٹینشن پارسل کرنا سیکھو. ایک طریقہ ٹینشن ختم کرنے کا یہ بھی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینے میں اتنی شدید ٹینشن میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا, اور آج وہ شام کو 6 بجے آ جائے گا لینے کے لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے, ٹینشن پارسل کرو. بھائی آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے, اٹھ نہیں رہا, ساتھ والے کے کندھے پہ رکھ دو, تو آپ کا بوجھ کیا ہو جائے گا, ہلکا. کہہ رہے یار میں کیسے پارسل. میں نے کہا جب وہ 6 بجے آئے تو بولو نہیں ہے, جب وہ 6 بجے پیسے مانگنے کے لیے آئے تو بولو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی ٹینشن, جو ٹینشن آپ کو رہی ہے وہ اس کو شروع ہو جائے گی, آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. تو کرائے کے گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن کرایہ دار کو نہیں ہوتی, ٹینشن کس کو ہوتی ہے, مالک مکان کو ہوتی ہے, جس نے غلطی سے آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا. ایک بٹن بھی ٹوٹتا ہے تو مالک مکان کو فون کرتے ہیں, بھائی تو بٹن لگوا دے, ابے تو لاک صحیح کروا دے, ابے تو یہ کروا دے. وہ کہتا ہے یار جان کو, اور خراب سب کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہو. پیسہ اللہ نے بہت دیا, بنا لو ذاتی گھر بھائی, ہم منع نہیں کر رہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. نہیں دیا تو یار انجوائے کرو کرائے کے گھر میں. بہت پیسے کا مطلب کیا ہے, کھا بھی اچھا لیا, پہن بھی اچھا لیا, سواری بھی اچھی, بیگم بھی اچھی, بچوں کی فیسیں بھی اچھی, اسکول میں بھی اچھے, سب کچھ ہونے کے بعد یہ رافی پڑا ہوا ہے تو چل یار بنا لیتے ہیں اپنا گھر, بنا لیتے ہیں, مرا گئے تو بچوں کے کام آ جائے گا. وہ بھی بچوں کی نیت سے بناؤ, اپنے لیے نہیں, کیونکہ اب 50-60 سال میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, اس میں اپنے لیے کیا رہ گیا یار, اپنے لیے کیا رہ گیا, اپنی تو زندگی ختم نا. اب کیا 10-20 سال کے لیے اپنا, اور تو کرائے پہ گزارا کرے بس. اب تو پینٹیں کرائے پہ مل رہی ہیں. دیکھو دولہا جب شادی میں رخصتی ہو کے جاتا ہے نا, اس کو اچھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ نہیں کہ اب بینک سے رخصتی کے لیے گاڑی نکلوا رہا ہے, وہ رینٹ کار والوں کو فون کرتا ہے, یار ذرا اچھی سی گاڑی جو ہے نا, پھول وول چمک پٹیاں لگا کے ذرا بھیج دے یار. تو وہ کہتا ہے یہ پیسوں سے خریدو. کیا ہے, 1 رات کی بات ہے یار, دلہن کو یہاں سے وہاں پارسل کرنا ہے, تو میں 1 رات کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کی کرولا خریدوں, میں پاگل تھوڑی ہوں. تو یہی گھر میں بھی سوچ لیا کرو, 10-20 سال کی بات ہے یار, وہ بھی اگر گورنمنٹ سے بچ نکلے, ٹھیک ہے نا, 10-20 سال کی بات ہے, 15 سال کی, 20 سال کی, 25 کو کوئی ویلیو نہیں ہے, اتنا نہیں ہے یہ آپ سمجھ رہے ہو, پتہ نہیں 20-25 کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یقین بھی ہو, ورنہ تو کیا پتا کل کا, اگلے ہفتے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پھر کورونا کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے, تو کورونا نے دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے, پھر کوئی نئی شکل میں آیا کورونا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ سے نہیں لڑ سکتے. نئی شکلوں میں کورونا آ رہا ہے, پھر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں, دنیا عذاب میں. بھائی اتنا نہیں ڈرو, موت کے لیے تیار ہو یار, کسی بھی ٹائم کوئی بھی مر سکتا ہے. غیر مسلم موت سے ڈرے, سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا تو یہ ہے کہ میری ساری عیاشی ختم. ہم تو کہتے ہیں یار ایگزامینیشن ہال سے کوئی پہلے نکلے گا, کوئی بعد میں نکلے گا, آخرت اللہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وباؤں میں مرنا تو یہ تو شہادت ہے, یہ تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے طاعون وبا مسلمان کے لیے رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے.
یہ تو رحمت ہے اللہ کی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس. وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی, یا پھر فری میں مل جائے. بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی, بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں کو یہی کوئی. اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت.